پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور اس نصرت پر ہے جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فیصلے کے دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی تھی نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جبکہ تم وادی کے قریبی محاذ پر تھے اور وہ لوگ دور والے محاذ پر تھے، اور قافلہ تم سے نشیب میں تھا، اور اگر تم پہلے سے جہاد کے وعدے پر نکلتے تو یقیناً اس کے خلاف کرتے، لیکن خدا ہونے والے امر کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کے حال دل کا جاننے والا ہے۔ جب خدا ان کو تمہاری نظروں میں کم کر کے دکھلا رہا تھا کہ اگر زیادہ دکھلا دیتا تو تم سست پڑ جاتے اور آپس ہی میں جھگڑا کرنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس جھگڑے سے بچا لیا کہ وہ دل کے رازوں سے بھی باخبر ہے۔ اور جب خدا مقابلے کے وقت تمہاری نظروں میں دشمنوں کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھلا رہا تھا تاکہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا، اور سارے امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ ایمان والو، جب کسی گروہ سے مقابلہ کرو تو ثبات قدم سے کام لو اور اللہ کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح کامیابی حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا بگڑ جائے، اور صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے اور راہ خدا سے روکتے رہے کہ اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا اور کہا کہ آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ اس کے بعد جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جب منافقین اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، حالانکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو خدا ہر شے پر غالب آنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کاش تم دیکھتے کہ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے تھے اور ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے جاتے تھے کہ اب جہنم کا مزہ چکھو، یہ اس لیے کہ تمہارے پچھلے اعمال کا نتیجہ یہی ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو حال آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا تھا کہ انہوں نے آیات الہی کا انکار کیا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا کہ اللہ قوی بھی ہے اور شدید عذاب کرنے والا بھی ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے تئیں تغیر نہ پیدا کر دیں کہ خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جس طرح آل فرعون اور ان کے پہلے والوں کا انجام ہوا کہ انہوں نے پروردگار کی آیات کا انکار کیا تو ہم نے ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا کہ یہ سب کے سب ظالم تھے۔ زمین پر چلنے والوں میں بدترین افراد وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا، اور اس کے بعد وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اگر وہ جنگ میں تمہارے قبضے میں آ جائیں تو انہیں اور ان کے پشتبان سب کو نکال باہر کرو تاکہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر کسی قوم سے کسی خیانت یا بد عہدی کا خطرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے عہد کو ان کی طرف پھینک دیں کہ اللہ خیانت کاروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور خبردار، کافروں کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ کبھی مسلمانوں کو عاجز نہیں کر سکتے، اور تم سب ان کے مقابلے کے لیے امکانی قوت اور گھوڑوں کی صف بندی کا انتظام کرو، جس سے اللہ کے دشمن، اپنے دشمن اور ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے ہو اور اللہ جانتا ہے، سب کو خوف زدہ کر دو، اور جو کچھ بھی خدا کی راہ میں خرچ کرو گے سب پورا پورا ملے گا، اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو خدا آپ کے لیے کافی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اپنی نصرت اور صاحبان ایمان کے ذریعے کی ہے، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں باہمی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن خدا نے یہ الفت و محبت پیدا کر دی ہے کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا اور وہ مومنین کافی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جہاد پر آمادہ کریں کہ اگر ان میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو ہزاروں کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ کفار سمجھدار قوم نہیں ہے۔ اب اللہ نے تمہارا بار ہلکا کر دیا ہے اور اس نے دیکھ لیا ہے کہ تم میں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اگر تم میں 100 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو بحکم خدا 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے جب تک زمین میں جہاد کی سختیوں کا سامنا نہ کرے۔ تم لوگ تو صرف مال دنیا چاہتے ہو، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے، اور وہی صاحب عزت و حکمت ہے۔ اگر خدا کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو فدیہ لے لیا تھا اس پر عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ بس اب جو مال غنیمت حاصل کر لیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور تقوی الہی اختیار کرو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ہاتھ کے قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی دیکھے گا تو جو مال تم سے لے لیا گیا ہے اس سے بہتر نیکی تمہیں عطا کر دے گا، اور تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے خدا سے خیانت کر چکے ہیں، جس کے بعد خدا نے ان پر قابو عطا کر دیا کہ وہ سب کچھ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کر کے ہجرت نہیں کی، ان کی ولایت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک ہجرت نہ کریں، اور اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو تمہارا فرض ہے کہ مدد کرو، علاوہ اس قوم کے مقابلے کے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ کفر والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور اگر تم ایمان والوں کی مدد نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور عظیم فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا اور پناہ دی اور نصرت کی، وہی در حقیقت واقعی مومن ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ اور قرابت دار کتاب خدا میں سب آپس میں ایک دوسرے سے اولیت اور قربت رکھتے ہیں، بے شک اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے۔ مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، اب ان سے خدا اور رسول کی طرف سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے، لہذا کافروں 4 مہینے تک آزادی سے زمین میں سیر کرو، اور یاد رکھو کہ خدا سے بچ کر نہیں جا سکتے، اور خدا کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں، لہذا اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر انحراف کیا تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، علاوہ ان افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کی ہے، تو 4 مہینے کے بجائے جو مدت طے کی ہے اس وقت تک عہد کو پورا کرو کہ خدا تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو اور قید کر دو، اور ہر راستے اور گزرگاہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کر دو۔ پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں
تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کتاب خدا سنے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے جہاں اس کی پناہ گاہ ہو وہاں تک پہنچا دو۔ اور یہ مراد اس لیے ہے کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عہد شکن مشرکین کا کوئی عہد و پیمان کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، اگر تم لوگوں نے کسی سے مسجد الحرام کے نزدیک عہد کر لیا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کہ اللہ متقی اور پرہیزگار افراد کو دوست رکھتا ہے۔ ان کے ساتھ کس طرح رعایت کی جائے جبکہ یہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ کسی ہمسائیگی اور قرابت کی نگرانی کریں گے اور نہ کوئی عہد و پیمان دیکھیں گے۔ یہ تو صرف زبانی تم کو خوش کر رہے ہیں، ورنہ ان کا دل قطعی منکر ہے اور ان کی اکثریت فاسق اور بد عہد ہے۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے بہت تھوڑی منفعت کو لے لیا ہے اور اب راہ خدا سے روک رہے ہیں۔ یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت یا قول و اقرار کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ صرف زیادتی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ عہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید یہ اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے جہاد نہ کرو گے جس نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور تمہارے مقابلے میں مظالم کی پہل بھی کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو خدا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا، اور صاحبان ایمان قوم کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جس کی توبہ کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا، رسول اور صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہیں بنایا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ کام مشرکین کا نہیں ہے کہ وہ مساجد خدا کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے نفس کے کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے اعمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو عنقریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادی کو اس کا جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے؟ ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔ ایمان والو، خبردار، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں، اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، اولاد، برادران، ازواج، عشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے خسارے کی طرف سے تم فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ، اس کے رسول اور رائے خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تمہارے لیے زمین اپنی وسعتوں سمیت تنگ ہو گئی،
اور اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اس کے بعد خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان ایمان پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیا۔ یہی کافرین کی جزا اور ان کا انجام ہے۔ اس کے بعد خدا جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، مشرکین صرف نجاست ہیں، لہذا خبردار اس سال کے بعد مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے پائیں، اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو ان قریب خدا چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ ان لوگوں سے جہاد کرو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس چیز کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، اور اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی دین حق کا التزام نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے ذلت کے ساتھ تمہارے سامنے جزیہ پیش کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں، ان باتوں میں یہ بالکل ان کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے۔ اللہ ان سب کو قتل کرے، یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح بن مریم کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے، حالانکہ انہیں صرف خدا یکتا کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ واحد و بے نیاز ہے اور ان کے مشرکانہ خیالات سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ایمان والو، نصارہ کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس دن وہ سونا چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشت کو داغا جائے گا کہ یہی وہ ذخیرہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب اپنے خزانوں اور ذخیروں کا مزہ چکھو۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں اس دن سے 12 ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں اور یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، لہذا خبردار ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور تمام مشرکین سے اسی طرح جہاد کرنا جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھنا کہ خدا صرف متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ محترم مہینوں میں تقدیم و تاخیر کفر میں ایک قسم کی زیادتی ہے جس کے ذریعے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اسے حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے، اور حرام خدا حلال بھی ہو جائے۔ ان کے بدترین اعمال کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر دیا گیا ہے، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے؟ کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو؟ تو یاد رکھو کہ آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے۔ اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے، اس وقت جب کفار نے انہیں وطن سے باہر نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے، تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تائید ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اللہ ہی نے کفار کے کلمے کو پست بنا دیا ہے، اور اللہ کا کلمہ در حقیقت بہت بلند ہے، اور وہ صاحب عزت و غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکے ہو یا بھاری، گھر سے نکل پڑو
اور راہ خدا میں اپنے اموال اور نفوس سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی قریبی فائدہ یا آسان سفر ہوتا تو یہ ضرور تمہارا اتباع کرتے، لیکن ان کے لیے دور کا سفر مشکل بن گیا ہے، اور ان قریب یہ خدا کی قسم کھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے۔ یہ اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی، بغیر یہ معلوم کیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز اپنے جان و مال سے جہاد کرنے کے خلاف اجازت نہ طلب کریں گے کہ خدا صاحبان تقوی کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر نہیں ہے اور ان کے دلوں میں شبہ ہے اور وہ اسی شبے میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ یہ اگر نکلنا چاہتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا ہی کو ان کا نکلنا پسند نہیں ہے، اس لیے اس نے ان کے ارادوں کو کمزور رہنے دیا اور ان سے کہا کہ اب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تمہارے درمیان نکل بھی پڑتے تو تمہاری وحشت میں اضافہ ہی کر دیتے اور تمہارے درمیان فتنے کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے، اور تم میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے سننے والے بھی تھے، اور اللہ تو ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو الٹ پلٹ دینا چاہا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور امر خدا واضح ہو گیا، اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ واقعاً فتنے میں گر چکے ہیں، اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نیکی آتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوش و خرم واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی حالات آتے ہیں جو خدا نے ہمارے حق میں لکھ دیے ہیں، وہی ہمارا مولا ہے، اور صاحبان ایمان اسی پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس بات کا انتظار کر رہے ہو وہ دو میں سے ایک نیکی ہے، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، لہٰذا اب عذاب کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم بخوشی خرچ کرو یا جبرن، تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے کہ تم ایک فاسق قوم ہو۔ اور ان کے نفقات کو قبول ہونے سے صرف اس بات نے روک دیا ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور یہ نماز بھی بہت سستی اور کسل مندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اور راہ خدا میں کراہت اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تمہیں ان کے اموال اور اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے، اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بزدل لوگ ہیں، ان کو کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو اس کی طرف بے تحاشا بھاگ جائیں گے، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو خیرات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے تو راضی ہو جائیں گے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ اے کاش یہ خدا اور رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ان قریب وہ اور اس کا رسول اپنے فضل و احسان سے عطا کر دیں گے، اور ہم تو صرف اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ صدقات و خیرات بس فقراء، مساکین اور ان کے کام کرنے والے، اور جن کی تالیف قلب کی جاتی ہے، اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں، اور قرضداروں کے لیے، اور راہ خدا میں غربت زدہ مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے حق میں بہتری کے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی تصدیق کرتے ہیں، اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو اذیت دیتے ہیں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کی قسم کھاتے ہیں، حالانکہ خدا اور رسول اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ اگر یہ صاحبان ایمان تھے تو واقعاً انہیں اپنے اعمال و کردار سے راضی کرتے۔ کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو خدا اور رسول سے مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش جہنم ہے، اور اسی میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی سورہ نازل ہو کر مسلمانوں کو ان کے دل کے حالات سے باخبر نہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے
کہ تم اور مذاق اڑاؤ۔ اللہ بہرحال اس چیز کو منظر عام پر لے آئے گا جس کا تمہیں خطرہ ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باس پرس کریں گے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے بارے میں مذاق اڑا رہے تھے؟ تو اب معذرت نہ کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ ہم اگر تم میں کی ایک جماعت کو معاف بھی کر دیں گے تو دوسری جماعت پر ضرور عذاب کریں گے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے سے ہیں، سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں، اور اللہ نے نیم منافق مردوں اور عورتوں سے اور تمام کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کے لیے کافی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تمہاری مثال تم سے پہلے والوں کی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بھی تھے۔ انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اسی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے والوں نے اٹھایا تھا، اور اسی طرح لغویات میں داخل ہوئے جس طرح وہ لوگ داخل ہوئے تھے، حالانکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے والے افراد قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی خبر نہیں آئی جن کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے انکار کر دیا؟ خدا کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان جنات عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں، اور اللہ کی مرضی تو سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے کہ ان کا انجام جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور وہ ارادہ کیا تھا جو حاصل نہیں کر سکے، اور ان کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نواز دیا ہے۔ بہرحال یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور منہ پھیر لیں تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کرے گا، اور روئے زمین پر کوئی ان کا سرپرست اور مددگار نہ ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا تو اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب خدا نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو بخل سے کام لیا اور کنارہ کش ہو کر پلٹ گئے، تو ان کے بخل نے ان کے دلوں میں نفاق راسخ کر دیا اس دن تک کے لیے جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کی ہے اور جھوٹ بولے ہیں۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے راز دل اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ سارے غیب کا جاننے والا ہے؟ جو لوگ صدقات میں فراخ دلی سے حصہ لینے والے مومنین اور ان غریبوں پر جن کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے الزام لگاتے ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا ان کا بھی مذاق بنا دے گا اور اس کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے، اور خدا فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ جنگ تبوک میں نہیں گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہیں، اور انہیں اپنے جان و مال سے راہ خدا میں جہاد ناگوار معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گرمی میں نہ نکلو۔ تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آتش جہنم اس سے زیادہ گرم ہے،
اگر یہ لوگ کچھ سمجھنے والے ہیں۔ اب یہ لوگ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ کہ یہی ان کے کیے کی جزا ہے۔ اس کے بعد اگر خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کسی گروہ تک میدان سے واپس لائے اور یہ دوبارہ خروج کی اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ کبھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے اور کسی دشمن سے جہاد نہیں کر سکتے۔ تم نے پہلے ہی بیٹھے رہنا پسند کیا تھا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور خبردار ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوئیے گا کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے اور وہ حالت فسق میں دنیا سے گزر گئے ہیں، اور ان کے اموال و اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلے نہ معلوم ہو۔ خدا ان کے ذریعے ان پر دنیا میں عذاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا دم نکل جائے۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول کے ساتھ جہاد کرو تو انہی کے صاحبان حیثیت آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں انہی میں بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے۔ یہ اس بات پر راضی ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب یہ کچھ سمجھنے والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور انہی کے لیے نیکیاں ہیں اور وہی فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیہاتی معذرت کرنے والے بھی آ گئے کہ انہیں بھی گھر بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے خدا اور رسول سے غلط بیانی کی تھی، تو عنقریب ان میں کے کافروں پر بھی دردناک عذاب نازل ہوگا۔ جو لوگ کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے بیٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ خدا اور رسول کے حق میں اخلاص رکھتے ہوں کہ نیک کردار لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں بھی سواری پر لے لیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس عالم میں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ الزام ان لوگوں پر ہے جو غنی اور مالدار ہو کر بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پسماندہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اب کچھ جاننے والے نہیں ہیں۔ هديناه السبيل إما شاكرا